جو بھی چوئی صاحب نے سوال کیا ہے بنیادی طور پر تو یہی ہے نا کہ اب ہم نے غلطیاں تو بہت کر لی. اب 75 ایئرز ہماری عمر ہو گئی ہے بحیثیت قوم بحیثیت ملک, تو اب اور کتنی غلطیاں کرنی ہیں دوبارہ ہم نے, اور کتنی غلطیاں جو ہم نے دہرانی ہیں تاکہ وہ دہرا لیں اور پھر آگے بڑھیں. اس میں دیکھیں جی, لوگ کہتے ہیں فلانا نے کروایا یا یہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا فلانا بار بیرون کی سازش ہے. کوئی سازش نہیں. 71 میں سازش ہوئی تھی ملک کو دو لخت انڈیا اور سوویت یونین. ادروائز ہمارے اٹس اے مین میڈ کرائسس ہے. ہماری جو سوچ ہے نا, مائنڈ سیٹ, اس میں پرابلم ہے کہ وہ شیئرنگ کرنا, انکلوسیو اور پرسنلائز کرنا ایشوز کو, وہ آئی تھنک دیٹ مائنڈ سیٹ ہیز ٹو چینج. اور میں دیکھا کہ مائنڈ سیٹ کافی روایتی اور دقیانوسی مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت 21ویں صدی کے تقاضے ہیں. اس کو ایک فیڈریشن جو ہے اس کو جمہوریت سے چلانا ہے, اس میں فیصلے جو ہے ٹرانسپیرنسی سے کرنے ہیں اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. وی ہیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. اچھا, میرا ڈاکٹر صاحب ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے یہ ان کے اندر کافی زیادہ ہے. آپ کسی شہر میں چلے جائیں, کسی قصبے میں چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, وہ بہت سارے ایسے ایشوز جن کے بارے میں آپ بندہ سوچتا ہے کہ شاید ان کو علم نہیں ہے, ان کو علم ہے اور پتا کیا بچلی گل کی ہے. اچھا, وہ پولیٹیکلی انگیج ہونا چاہتے ہیں. یہ کیا وجہ بنی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جو لاٹ اوور دا ایئرز اوور دا ریکرز پولیٹیکل پارٹیز وہ اس طرح انگیج نہیں کر پائے عوام کو ان فیصلہ سازی کے اندر؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کی جمہوریت نہیں رہی تاکہ عام لوگ آئیں, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی دوسرا تیسرا؟ یہ بڑا ایک ڈسکنیکٹ ہے. یہ بالکل صحیح کہا, کیونکہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, پولیٹیکل پروسیس ہے, جس کی عکاسی سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے یا پھر اس کی عکاسی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اس کا اور جو عوام ہیں, عام آدمی جسے کہتے ہیں, وہ ایک ڈسکنیکٹ سا ہے اور ایک مونوپولیز بن گئی ہیں. خاص طور پہ پچھلے 20-30 سالوں میں یہ بڑا ہوا ہے کہ جو مڈل کلاس ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی, جو یوتھ کی ہونی چاہیے تھی, اس طرح نہیں ہوئی. اور ایک قسم کا جو آپ وہ بوجھا دیکھ دینے کہ والٹ کتنا بڑا ہے, اور دیٹ ہیز بیکم دا انٹری پوائنٹ irrespective of any other factor. تو وہ اگر ہے تو اس سے فرق ہے. دیکھیں جی, قائد اعظم محمد علی جناح کتنے مخالفت تھی, برٹش امپیریلسٹ, کانگریس پارٹی, اپنے مسلمان کئی پارٹیز بھی تھیں, اینڈ قائد اعظم ہیڈ نو آرمی, نو ایٹم بم, نو بگ کیش اور نو اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی ان کے. لیکن وہ قوت ایمانی, کردار اور ایماندار انٹیگریٹی اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو لوگ بلیو کرتے تھے. وہ تو زبان بھی تقریر انگریزی میں کرتے تھے لیکن لوگ یقین کرتے تھے, کریڈیبلٹی تھی. سو آئی تھنک ایک, اور انہوں نے پاکستان بنا لیا. ہمیں کتنی مشکلات, حالانکہ کتنی مخالفت تھی. تو ہمارے ہاں تو رول, لیاقت علی خان دیکھیں, عبدالرب نشتر دیکھیں, جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے, ان کے کسی فیملی نے, بچوں نے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ان کو کوئی پلاٹ بھی نہیں ملا, کوئی وزارتیں بھی نہیں ملی, کوئی انہوں نے بینک بیلنس بھی نہیں بنایا. یہ لوگ تھے. These are role models. تو ہمارے ڈی این اے میں ایک جمہوریت بھی ہے اور ایک کیریکٹر بھی ہے ہماری لیڈرشپ کا. We have to learn from that role model. جی جی صاحب. نہیں, پر یہ دیکھیں بات دو تو بہت ہمارے بیسک فلاز جو ہیں. ایک تو میں اپنا آئین اور قانون کے تحت عمل کرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا مشاہد حسین سید صاحب بھی کریں, خاور گمن صاحب بھی کریں اور پوری قوم کرے. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ راتوں رات امیر ہو جاؤ ایٹ دی کاسٹ آف دی کنٹری اینڈ دی نیشن. شارٹ کٹس. اس طرح لوٹ مار ہیز بیکم اے وے آف لائف اینڈ نو بڈی از بادرڈ. ایک کدو بند کرانا جی مشاہد صاحب. دیکھیں جی, یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے. دس از آپ کی, لیکن یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں نا. یہ آپ, ہماری آبادی 24 کروڑ تو ہوگی, 240 ملین. دس از اے نیرو بیسڈ رولنگ ایلیٹ جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو یہ دیٹ پروسیس ہیز ٹو چینج. اب وہ چیز, اب دیکھیں نا, سارا کرائسس چل رہا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سے. آئی ایم ایف کا کیا بنے گا یا فلانا کیا بنے گا. کوشچن یہ ہے کہ آپ خود مشکل فیصلے کریں, لیکن یہ نہ کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کریں. آئی ایم ایف کا آپ نے سب نے کہا کہ جی امرت دھارا ہے, ہر ایک کوئی مانتا ہے, فرام اپوزیشن ٹو گورنمنٹ, کہ آئی ایم ایف جانا بڑا ضروری ہے. 23 دفعہ آپ آئی ایم ایف جا چکے ہیں. اٹس اے ٹرائیڈ, ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. کیا ہمارے پاس انڈیا صرف ایک دفعہ گیا اور انہوں نے کر دیا, پھر انہوں نے ریفارمز کیے, اور اس کے بعد ریفارمز کیے اور ریفارم میں انہوں نے بلڈ کیا. چائنا نے کیا ریفارم کیا.
تو پہلے آپ اپنی غلطی تسلیم کریں کہ ہم ایک غلط ڈگر پر ہیں، جسے کہتے ہیں انگریزی میں کورس کریکشن، کہ دس از ناٹ دا وے. چائنا نے کیا تھا، دینگ شاپنگ نے، انہیں کہا ریفارم کریں. امریکہ نے کیا تھا کہ چین کی طرف ہماری پالیسی غلط ہے، رچرڈ نکسن نے کسنجر کو بھیجا کہ نہیں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ سے تعلقات چاہتے ہیں. انڈیا نے تسلیم کیا کہ ہماری جو ماضی کی پالیسی، اقتصادی پالیسی کی بات کر رہا ہوں، جو منموہن سنگھ کے ریفارمز آئے تھے 30 سال پہلے، انہوں نے چینج کیا. تو آپ اپنا رخ جو ہے نا کورس کریکشن کرنے، اور اس میں کورس کریکشن میں پھر آپ وہ جو ماضی کی غلطیاں وہ معنی میں. آن اے لائٹر نوٹ، ڈاکٹر دشکا سیدہ صاحبہ، آپ کی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، شی از اے کینسر سروائیور، بڑے زبردست ٹوائس کینسر سروائیور. قائدہ یونیورسٹی سے ہم جانتے ہیں، شی از ویری ایگریسو اسرٹیو، جو انہوں نے بات کرنی ہے، جو اسٹینڈ لینا ہے یونیورسٹی کے اندر، پالیٹکس کے اندر بھی جو بھی ہے، اس پہ پھر ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی. انٹریکشن کب ہوا، پھر زندگی کیسی آپ ان کے ساتھ گزری؟ آپ کا ایک اپنا ایک کریکٹر ہے، ظاہر آپ کی پالیٹکس، ایک ایکسپوجر ہے انٹرنیشنلی، تو ہاؤ ڈیڈ یو موو along آپ دونوں زندگی پر؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ پی ایچ ڈی کر کے آئیں امریکہ سے، کولمبیا سے. شی از ون آف لیڈنگ ہسٹورینس، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جی. پھر وہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن بھی تھیں، اور پھر وہ پریزیڈنٹ ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن بھی تھیں الیکٹڈ. تو آپ دیکھیں کہ اس کا اپنا سارا اپنا سکہ جمایا. تو جب میں مسلم میں تھا تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اس کو ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ تھیں پریزیڈنٹ فیڈریشن کی، تو وہ آرٹیکل لکھتی ہوتی تھی کبھی کبھی. تو وہ اور ڈاکٹر ملیہ لودھی اس کو میرے رپورٹرز بھی تھیں. ملیہ ادھر تھیں اور شیرین اس کو نیو یارک میں تھی. تو میرا تھا کہ جب کوئی امپورٹنٹ دن ہو تو کوئی آرٹیکل آنا چاہیے. میں کہا یہ فرینچ ریولوشن کا ڈے آ رہا ہے 14 جولائی ہر سال، اس دن کوئی آرٹیکل مجھے چاہیے مسلم میں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں یہ فرانس کا انقلاب آیا کیسے ہے کیا. ہاں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پروفیسر ہیں، وہ یورپین ہسٹری کی ایکسپرٹ ہے، وہ لکھ دیں گی. میں کہ ان کو کہہ لکھائیں، ملائیں. وہ پھر آئی، انہوں نے آرٹیکل دیا فرینچ ریولوشن پر 14 جولائی کے ایشو کے لیے ہم نے چھاپا. میں کہتا ہوں جو امپورٹنٹ ڈیز ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو وہاں سے پھر پہلی ملاقات ان سے ادھر ہوئی تھی، اور پھر ان کے ویوز بھی پروگریسو، میٹنگ آف دا مائنڈ. اس وقت بھی کئی قائد اعظم یونیورسٹی کے لوگ اریسٹ ہوئے تھے. وہ پیمفلٹ کیس تھا، آپ کو یاد ہے، دور تھا، کئی لوگ پکڑے گئے تھے. ایک دو ہم نے پھر ہائر بھی کیے تھے، طارق احسن صاحب وغیرہ، ڈاکٹر سلیم وغیرہ، دوسرے لوگ. اس وقت بھی یہ جیل جاتی تھی، ملتی تھی ان کو جا کے مظلوموں کے ساتھ. تو وی ہیڈ اے میٹنگ آف دا مائنڈ، اینڈ جو ویلیو سسٹم ہے وہ